عمران خان کی جیل میں صحت کے حوالے سے کوئی حتمی طور پر اطلاع سامنے نہیں آئی۔ جیسا کہ کہا گیا کہ عمران خان کی آنکھ میں مسئلہ ہے، ابھی تھوڑی سی بہتری ہے، لیکن مکمل طور پر سامنے نہیں آیا کہ عمران خان کی آج کل صورتحال کیا ہے۔ باقی جیسے یحییٰ افریدی سے ملاقات کی تھی سلمان اکرم راجہ نے، انہوں نے عمران خان کی صحت کے حوالے ہی سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات کروا دی جائے یا پھر عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر کی ملاقات کروا دی جائے۔ تو سہیل افریدی صاحب کی طرف سے اتنا کہا گیا کہ ملاقات ان کے شاید بس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو رپورٹ مل جائے گی، ان کے خاندان کو رپورٹ مل جائے گی، اور ایک رپورٹ عمران خان کو بھی مل جائے گی۔ عمران خان کو رپورٹ ملی یا نہیں ملی، لیکن ان کی بہنوں کو عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے رپورٹ نہیں ملی۔ اللہ بہتر کرے عمران خان صحت یاب ہوں۔ عمران خان کے بیٹے بھی پاکستان سے باہر بیٹھے تشویش میں مبتلا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں کی یا پھر ڈاکٹر کی ملاقات کروا دی جائے۔ تو نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کی طرف سے کیوں عمران خان پر ایسی ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ ہر طرف تشویش پائی جاتی ہے، پریشانی پائی جاتی ہے، لیکن ملاقات کروانے کے لیے تیار یہ رجیم نہیں ہے، اور رجیم کو کنٹرول کرنے والے وہ بھی نہیں ہیں۔ تو ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ کہا یہی جا رہا ہے کہ 8 فروری جو کہ سر پہ آنے والی ہے، اور تحریک انصاف کی طرف سے پورے ملک کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، پروگرام دیا گیا ہے۔ اس روز ان کی طرف سے یوم سیام منایا جائے، این اس روز جب تحریک انصاف پورے ملک میں اپنی طرف سے یوم سیام منائے گی، یا کہ ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، اسی روز مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، ان کی حکومت کی طرف سے لاہور میں بسنت منانے کا اعلان کیا گیا ہے، بلکہ بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ بسنت منائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے، لاہور کے سامنے نہیں، پنجاب کے سامنے نہیں، پاکستان کے سامنے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے سامنے، جس طرح سے پتنگ بازی کے حوالے سے SOPs بنائے گئے ہیں، جس طرح سے اہتمام کیا گیا ہے، جس طرح سے اخراجات کیے گئے ہیں، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ جیسا کہ اس حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ 25 سال کے بعد ہم یہ جشن منا رہے، تو ناظرین یقین کیجیے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ایک بھی یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو جس پر لوگ آنسو بہاتے ہوئے نظر آئیں، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے، حکومت قطعی طور پر کنٹرول نہیں کر سکے کہ جس طرح سے ڈوریں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے گو کہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کی ڈور ہو، اس طرح کا گڈا ہو، اس طرح پتنگ ہو، اس طرح کی تصویر ہو، اس طرح کی تصویر نہ ہو، اس پر لوگ کیسے عمل کریں گے؟ بہرحال یہ صورتحال ہے کہ ان کی طرف سے بڑا شوق ہے بسنت منانے کا، 8 تاریخ کو گڈے اڑیں گے اور 9 تاریخ کو ان کے پرزے اڑیں گے، کن کے جن کی طرف سے بسنت منانے کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ حادثات کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ پتنگ 25 سال کے بعد پہلی مرتبہ منائی گئی ہے، اور یہ آخری مرتبہ بھی ہوگی۔ اللہ خیر کرے۔ باقی ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے جس طرح سے احتجاج کیا جاتا ہے، ملاقات نہیں کروائی جاتی، عمران خان کی بہنیں آتی ہیں یا پھر سہیل افریدی آتے ہیں یا پھر دیگر وکلاء آتے ہیں ملاقات کے لیے، ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ وجہ وہی ہے کہ 8 فروری کو عمران خان کی طرف سے کوئی اس قسم کا لائحہ عمل ملاقات کے دوران نہ دے دیا جائے جو حکومت کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ بہرحال وہاں پہ جس طرح سے پہلے لوگ جاتے تھے، آج کل وہاں پہ رش ہوتا ہے، جم غفیر ہوتا ہے۔ آج کل وہاں پہ MPs بھی بڑی تعداد میں جاتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں MPs، MNAs، سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈر وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تو ایک ٹریلر ہے جو کل دکھایا گیا تھا، جس طرح سے وہاں پہ لوگ چلے گئے تھے، اور اصل تصویر اور اصل فلم سامنے آئے گی 8 فروری کو۔ پورے ملک میں تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور دونوں طرف سے تیاریاں مکمل ہیں۔ دونوں طرف سے، ایک تو حکومت کی طرف سے بھی تیاریاں کی گئی ہیں۔ حکومت کیا کرے گی؟ ان کی درگت بنانے کے لیے حکومت تیار ہے، جس طرح سے حکومت گولیاں چلانے سے بھی گریز نہیں کرتی، اسی طرح سے مرگت کے لیے بھی یہ لوگ تیار ہیں۔ مرگت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے لیے بھی تحریک انصاف والے اور جوش کارکن جو ہیں وہ تیار ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے ایک تو حامی ہیں، دوسرے ان کے نظریاتی ورکر ہیں، اور تیسرے ان کے ایسے ورکر، ایسے لیڈر ہیں جن کو آپ نظریاتی سے بھی تھوڑا آگے کہیں گے، تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہیں فدائی، وہ ہیں جانثار، جو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تحریک انصاف پر۔ تحریک انصاف پر نہیں بلکہ عمران خان پر۔ اور جب بات کی جاتی ہے تحریک انصاف کی تو یہ پھر دو نہیں رہ جاتے، عمران خان تحریک انصاف ہیں اور تحریک انصاف ہی عمران خان۔ باقی لیڈر جو بھی ہیں وہ ان کے بارے میں پوری دنیا کو پتا ہے کہ کس طرح کے لیڈر ہیں۔ تو باقی سہیل افریدی کو عمران خان کی طرف سے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، علی امین گنڈا وزیر اعلیٰ تھے، تو عمران خان کو یہ توقع تھی کہ جس طرح سے عمران خان کو حکومت سے الگ کیا گیا تھا، عمران خان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، عمران خان زخمی بھی ہو گئے تھے، ان کی ٹانگوں میں گولیاں لگی تھی اور مرنے سے بچے تھے، اس کے باوجود بھی عمران خان
روزانہ اپنے گھر میں تھے تو روزانہ ان کی طرف سے 3 کم از کم ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. کبھی وہ کسی کو انٹرویو دے رہے ہوتے تھے، مقامی میڈیا کو بھی اور بین الاقوامی میڈیا کو بھی. صحافیوں کے ساتھ بھی ان کی کبھی گفتگو ہوا کرتی تھی، اور کبھی وہ اپنے گھر سے نکل کے بھی وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تقریر کر دیا کرتے تھے، اور عمران خان ان دنوں میں ویڈیو پیغام بھی دے دیا کرتے تھے. اسی طرح سے عمران خان یہ چاہتے تھے کہ ان کی سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے سہیل آفریدی کی، لیکن وہ 1-2 بیان دینے کے بعد، 1-2 میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بعد، 1-2 تقریب سے خطاب کرنے کے بعد خاموش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس طرح سے عمران خان کو امیدیں تھیں، اس طرح سے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ان پر پورا نہیں اترے ہیں. کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈی ٹریک ہو گئے. ان کی وزیر اعظم میں ملاقات ہوتی ہے، وہاں پہ اپنی بیجا کروانے کے لیے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے. ضرورت یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائیں. کچھ لوگوں کی طرف سے اس کو بدتمیزی کہا جا رہا ہے. میرے نہیں خیال کہ ایسی کوئی بدتمیزی کی گئی ہے، بلکہ ان کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ یہ انداز بے تکلفانہ طور پر اپنایا گیا ہو. لیکن وہاں پہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بات نہیں کی. روزانہ کی بنیاد پر ان کی وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہوتی، کبھی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پہ عمران خان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. یہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ میں نے وہاں پہ عمران خان کے حوالے سے بات نہیں کی. آپ عمران خان کے حوالے سے بات کرتے دیکھتے پھر کہ شہباز شریف صاحب کا نیگیٹو رد عمل ہوتا ہے یا پازیٹیو رد عمل ہوتا ہے. آپ پہلے ہی سوچ کے بیٹھ گئے کہ میں نے پہلے بھی ان سے بات کی تھی کہ میری عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو یہی پوچھ لیتے کہ جناب شہباز شریف صاحب آپ نے جن سے پوچھنا تھا تو اس کا کیا بنا؟ عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے آپ نے پوچھ کے بتانا تھا تو آج بتا دیجئے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی کو ضرور بات کرنی چاہیے تھی عمران خان کے حوالے سے، لیکن یہ لت پہ لت رکھ کے وہاں بیٹھے، اور ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ صالح ظفر صاحب بھی میز کے نیچے چمٹے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ ساری کاروائی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک بات باہر آ کر بتا دی. تو دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کس طرح سے عمران خان کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جعلی حکومت کی بڑی ہی زبردست قسم کی ڈیفینیشن سامنے آئی ہے. جیسے کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایک چیز کی یہ ڈیفینیشن ہے، اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جعلی حکومت کی ڈیفینیشن سامنے آئی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو حکمران فارم 47 پر آ جائیں وہی جعلی حکومت ہوتی ہے، لیکن ان کی طرف سے جو ڈیفینیشن سامنے آئی ہے، راجن پور میں انہوں نے بسوں کا افتتاح کیا. اس موقع پر ان کی طرف سے تقریر کی گئی اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو حکومت لوگوں کا حق کھا جائے اور ترقی کھا جائے وہ جعلی حکومت ہوتی ہے. وہ حکومت جو لوگوں کا حق بھی کھا جائے اور ترقی کو بھی کھا جائے وہ جعلی حکومت ہوتی ہے. تو یہ پلے سے باندھ لیجئے کہ جعلی حکومت کیا ہوتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اس کی ڈیفینیشن تعریف کر دی گئی ہے. بڑی زبردست اور بھرپور قسم کی یہ تعریف ہے. باقی ایک بی بی ہیں، ان کی چال تو ولایتی ہے لیکن وہ دیسی بی بی ہیں. ان کی طرف سے عمران ریاض خان پر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عمران ریاض خان کو لے دے کے بیٹھ گئی ہیں. یہ ہیں سفینہ خان صاحبہ. سفینہ خان صاحبہ کا تعلق پاکستان سے ہے. لندن میں آج کل یہ ہوتی ہیں. لندن سے پاکستان آئی، رضی دادا پر ان کی طرف سے چڑھائی کر دی گئی. کہہ دیا گیا کہ یہ تو وہ بندہ ہے جس نے اس طرح سے پیش کر کے نوکری حاصل کی ہے. انتہائی گھٹیا قسم کا یہ الزام تھا. انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف عدالت میں جاؤں گا. وہ ایسے بندے ہیں جو ڈنڈی پٹی سے نمٹنا جانتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے عدالت جانے کا فیصلہ کیا گیا. جیسے انہوں نے کہا کہ میں عدالت جاؤں گا، اس بی بی نے اپنا سامان پکڑا، اپنا دوپٹہ سیٹ کیا اور یہ پاکستان سے باہر چلی گئیں. اب ان کی طرف سے عمران ریاض خان کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا آپ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے. یوٹیوبر عمران ریاض خان کے دل میں بلوچستان کے شہداء کے لیے ہمدردی نہیں ہے. اس کے دل میں دہشت گردوں کے عبرتناک موت پر تکلیف ہوئی ہے. یہ سفینہ خان کی طرف سے کہا گیا ہے. تو باقی انہوں نے عمران ریاض خان پر کوئی الزامات نہیں لگائے کیونکہ ان کو علم ہے کہ عمران ریاض خان بھی وہیں لندن میں موجود ہیں اور وہ ان پر کیس بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بتایا کہ یہ بی بی جو دیسی بی بی ہیں اور ان کی چال ولایتی ہو چکی ہے، کس طرح سے عمران ریاض خان کو یہ لے دے کے بیٹھ گئی ہیں. پاکستان کو ہمارے حکمرانوں کی طرف سے کئی کے لیے ماسی کا ویڑا بنا دیا گیا ہے. شہباز شریف صاحب پاکستان میں کم رہتے ہیں، غیر ملکی دوروں پر رہتے ہیں، اور آصف علی زرداری ان سے اگر زیادہ نہیں تو ان سے کم دورے نہیں کرتے. لیکن آصف علی زرداری کا کوئی بھی دورہ 4 دن سے کم کا نہیں ہوتا. شہباز شریف کے 8 دن کے دورے بھی ہو جاتے ہیں، 1 دن کا دورہ بھی ہوتا ہے، 2 دن کے دورے بھی ہوتے ہیں. آج کل ہی نہیں بلکہ جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں ان کی طرف سے ایک تو اپنے دورے اور باقی دوسرے ممالک کے سربراہوں
کے وزرائے خارجہ کے اور دیگر کے دورے پہ دورے ہو رہے ہیں۔ آج کل یہاں پہ قازقستان کے صدر آئے ہوئے ہیں، یہ ہیں قاسم جومات تویایوف۔ کل پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئیں گے شوکت مریایوف صاحب، اور ان کا تعلق ہے ازبکستان سے۔ ایران کے سفیر بھی آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ 2 روز قبل ہی لیبیا کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کے حکمران ہیں خلیفہ ابو القاسم حفتر، وہ وہاں کے فیلڈ مارشل ہیں، آرمی چیف ہیں، وہی وہاں کے حکمران ہیں، اور وہ اپنے اردلی کو ساتھ لے کے پاکستان آئے تھے۔ ان کے وزیر اعظم کا نام ہے اسامہ سعد حماد۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے پاکستان کو کچھ لوگوں کے لیے ماسی کا بیڑا بنا دیا گیا ہے۔ ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں، بلکہ آنیاں دیکھیں بہت سے ممالک کے صدور کی، وزراء اعظم کی، ان کے وزراء کی۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں ناصر مدنی صاحب کی۔ ناصر مدنی صاحب کے حوالے سے خبریں چلی تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، NCCI کی طرف سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے تو کسی نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ وہ تو چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مینو پھڑ کے وخا۔ ان کی طرف سے یہ کہنا کہ ابھی تو میں آزاد ہوں، کیا یہ ان حکمرانوں کا چیلنج ہے جن کو انہوں نے آگے لگائے ہوئے؟ دیکھتے ہیں کہ مدنی صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آخر کار ہوتا کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔